اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. جتنا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت ہے اتنی بلند آواز میں درود بھیج دے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی اور اہل بیت اطہار کی زیارت اس دنیا میں ہم سب کو نصیب ہو اور ان بزرگواران کی شفاعت آخرت میں ہم سب کے شامل حال ہو، اتنی بلند آواز میں درود بھیج دے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد ہو اور ان کے ناصروں میں سے بلکہ سرداروں میں سے ہم سب کا شمار ہو، اتنی بلند آواز میں درود بھیج دے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. قال امام حسن عسقری علیہ الصلاۃ والسلام علامات مؤمن خمس صلاة الإحدى وخمسين وزيارة الأربعين والتختم باليمين وتعفر الجبين والجهر ببسم الله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جب 40 ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے 40 کربلا پہنچتا ہے. تیسرا یہ کہ وہ اپنے رائٹ ہینڈ میں انگوٹھی پہنتا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے. چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتا ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ خاک کربلا ہو. اور 5ویں نشانی یہ ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتا ہے. دیکھیے یعنی ہر ایک جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کے پیچھے یعنی ایک کوڈ ہے. یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ یہ 5 نشانیاں ہیں. دیکھیے یعنی اس زمانے میں جو بہت سختیوں کا زمانہ تھا اور معصومین علیہم السلام کو بہت جلدی شہید کر دیا جا رہا تھا، اس زمانے مومنین کو کس طرح سے پہچانا جاتا تھا؟ یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے یا نہیں، کیونکہ دوسرے فرق اور دوسرے مذاہب دین اسلام میں ہیں وہ نمازیں پڑھتے تھے لیکن وہ 51 رکعت نہیں پڑھا کرتے تھے. تو دیکھا جاتا تھا کہ کون ہے جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ مومن ہے اور یہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہے. دوسری نشانی جو بتائی گئی ہے
وہ ہے کہ اپنے رائٹ ہینڈ میں انگوٹھی کو پہننا. دیکھیے اس کے یعنی بہت سے اثرات ہوا کرتے ہیں. ایک جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں یعنی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ صفین ہوئی تھی اور حکمیت یعنی قرار پایا تھا کہ ایک انسان یا ایک شخص امام علیہ السلام کی طرف سے آئے گا اور ایک شخص معاویہ کی طرف سے، تو ابو موسیٰ اشعری امام علیہ السلام کی طرف سے اور عمرو عاص جو ہے وہ معاویہ کی طرف سے آتا ہے. جب عمرو عاص جاتا ہے منبر پر تو کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اسی طرح سے نکال رہا ہوں جیسے میں نے امام علیہ السلام کو مسند خلافت سے عزل کیا، اور پھر کہتا ہے کہ اب میں اسے اپنے لیفٹ ہینڈ میں پہن رہا ہوں اسی طرح سے جیسے میں معاویہ کو اس مسند ولایت پر بٹھا رہا ہوں. اس کے بعد سے یہ مشہور ہو گیا تھا، اور بنی امیہ کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے لیفٹ ہینڈ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے. اور مومنین یہ بات بتانے کے لیے کہ امام علیہ السلام اصل حقدار تھے ولایت کے، تو اب وہ مومنین اپنے رائٹ ہینڈ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے. یہ یعنی اس کا بیک گراؤنڈ ہے. بے شک یعنی اس کے بہت سے دوسرے اثرات بھی ہے کہ ہم رائٹ ہینڈ میں انگوٹھی پہنیں اس کے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو کہا گیا ہے کہ خاک کربلا پر سجدہ کرنا، دشمنان اہل بیت اتنا بغض و کینہ رکھتے تھے اہل بیت اطہار سے کہ اصلاً پہلے شروع میں تو خاک شفا کو منع کیا گیا، لکڑے پر وغیرہ اس طرح سے سجدہ کیا گیا، بعد میں تو اصلاً اسے ہٹا دیا گیا. تو دیکھیے یعنی بغض اہل بیت کتنا زیادہ تھا اس زمانے میں. اسی طرح سے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں بلند آواز میں کہنا ہے، یہی بغض اہل بیت تھا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیرے کہنا شروع کیا، لیکن پھر بعد میں الحمد کا سورہ اصلاً بغیر بسم اللہ کے یہ لوگ پڑھا کرتے ہیں نماز میں. اگر ہم لوگ غور کریں گے، اگر کبھی چانس ملتا ہے اور اگر یعنی غیر شیعہ کی مسجد میں اگر آپ جاتے ہو دیکھو گے کہ بہت بار یہ لوگ بسم اللہ کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی نہیں پڑھتے ہیں. جو الحمد کا سورہ بھی شروع کرتے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے یعنی الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں یعنی اگر کوئی شیعہ بچے کو کہے کہ تم پڑھو الحمد کا سورہ تو وہ بسم اللہ سے شروع کرتا ہے. تو دیکھیں یعنی یہ علامت تھی مومنین کی کہ وہ جب بھی نماز پڑھے تو بسم اللہ کو بلند آواز میں پڑھے. حتیٰ وہ نمازیں جسے حکم دیا گیا ہے کہ انہیں آہستہ پڑھے، جیسے نماز ظہر و عصر، اسے بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ اس میں بھی بسم اللہ تمہیں زور سے پڑھنا ہے. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ معاویہ اور بنی امیہ نے اسے کس طرح سے حذف کیا، اس کے کس طرح سے نماز سے نکال دیا اصلاً بسم اللہ کو. تو یہ چوتھی نشانی، اور جو آج سے مناسبت سے میچ کرتا ہے وہ ہے کہ زیارت اربعین. زیارت اربعین پر جانا، جو بھی مومنین طاقت اور قوت رکھتے ہیں اور ان کے پاس امکانات موجود ہیں، وہ پوری کوشش کرے کہ وہ اس عظیم سفر میں جائے، کیونکہ اس کی بہت عظمت ہے اور اس کے بہت سے ریزنز ہے. اس کا فلسفہ بہت عظیم ہے کہ ہمیں زیارت اربعین پر پہنچنا ہے. دیکھیے ابھی بیان کریں گے انشاءاللہ کہ اس کا کتنا یعنی امپورٹنس ہے اور کتنا ضروری ہے اس اربعین کے اس راہ پیمائی کو جو نجف سے کربلا تک چل کر گزارا جاتا ہے سفر. یہ کتنا امپورٹنس ہے. ہمارے ایک استاد ہے وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ انسان جب نجف سے اس سفر کو شروع کرے تو وہ اپنے نفس اور اپنے وجود پر ایک نگاہ کرے، اور اس اپنے وجود میں جو رذائل اور کمیاں ہیں یا آلودگیاں ہیں یا گناہ جو نارملی ہم انجام دیتے ہیں اسے اپنے نگاہ میں رکھے، اور اب وہ سفر کو طے کرنا شروع کرے. اور اب وہ یہ سوچے کہ جیسے جیسے وہ کربلا سے اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے نزدیک ہو رہا ہے، وہ نور سے نزدیک ہو رہا ہے، اور جیسے وہ نور سے نزدیک ہو رہا ہے اس کے اندر جو کمیاں اور رذائل ہے اور وہ جو تاریکی اور اندھیرا اس کے وجود میں ہے وہ بھی اس سے دور ہو رہا ہے. اور ہر وہ رذائل اور وہ جو کمیاں ہیں اسے جیسے جیسے وہ قدم بڑھائے اور
کربلا سے اپنے آپ کو جیسے نزدیک کرے، وہ کوشش کرے کہ ان کمیوں کو دور کرے، ان کمیوں کو یاد کرے اور اللہ سے وعدہ کرے اور اہل بیت اطہار سے عہد کرے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا، حتی الامکان کوشش کروں گا کہ یہ کمیاں جو میرے اندر ہے میں اسے اپنے وجود سے دور کروں گا۔ اور یہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کربلا پہنچے اور زیارت کرے امام حسین علیہ السلام کی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حدیثوں میں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج وہ اپنے ماں کے بطن سے اس دنیا میں آیا ہے، یعنی آج ہی جیسے اس کی ولادت ہوئی ہے، اتنا پاک۔ وہ اتنا پاک کیسے ہوا؟ کیا بنا کوئی سوچے سمجھے اس نے یہ سفر کو طے کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس نے سوچا سمجھا اور ہر قدم جب اٹھایا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے پشیمان ہے۔ جب وہ اپنے گناہوں سے پشیمان ہے اور اب وہ آگے بڑھتا ہے، اب اس کا یہ سفر اس سے گناہوں سے دور کرتا ہے اور اسے اس طرح سے پاک بنا دیتا ہے جس طرح سے یعنی وہ آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہو، اتنا یعنی وہ پاک ہو جایا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک شخص آتا ہے آیت اللہ مصباح یزدی کے پاس، ان کی روح کی خوشنودی اور شادی کے لیے ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آ کر پوچھتا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ 40 زیارت کے لیے پہنچے لیکن ہم نہیں پہنچ سکے 40، اب ہم کیا کریں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹھے اور بیٹھ کر تھوڑی دیر سوچے، تفکر کرے اور تڑپے انسان، یعنی اس نہ پہنچ پانا، یعنی جو نعمت خداوند متعال نے ہمیں عطا کی اور ہم اتنا نزدیک ہے آج عراق سے کہ انڈیا سے یعنی کافی دور ہے اور وہاں سے پیسے وغیرہ بھی بہت زیادہ لگتے ہیں، ایران میں ہے، ایران سے بہت نزدیک ہے، ایران سے پیسہ بھی کم لگتا ہے، محنت بھی کم لگتی ہے، اپنے پوری فیملی کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں۔ بیٹھے انسان اور سوچے اور تڑپے انسان کہ وہ نہیں پہنچ سکا، اور یہ تڑپنا اس کا، یہ تڑپنا اسے اس ثواب تک پہنچاتا ہے۔ یعنی انسان تڑپے کہ وہ نہیں پہنچ سکا، وہ عظیم سفر کو وہ نہیں طے کر پایا، وہ عظیم سفر جو تمدن اسلام کو یعنی اسلامک کلچر کو پوری دنیا میں آج پھیلا رہا ہے، پوری دنیا کو بتا رہا ہے پکار پکار کر کہ کس آئے دیکھے اور دین اسلام کے کلچر سے واقف ہو، اس عظیم ثواب سے ہم محروم رہ گئے۔ اسے انسان سوچ کر تڑپے، جب وہ اس تڑپ سے گزرتا ہے تو خداوند متعال اسے اس سے بڑی نعمت کو عطا کرتا ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ اس سے بڑی نعمت اسے ملتی ہے، اور وہ نعمت یعنی شرط اس کی یہ ہے کہ ہم تڑپے، انسان بیٹھے تنہائی میں اور روئے، گڑ گڑائے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو کہ وہ اس سفر کو نہیں طے کر پایا۔ اب جب وہ تڑپے گا تو آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ خداوند متعال اسے اس سے بڑی نعمت عطا کرے گا، اور وہ بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ ہم کو یہ توفیق ملے گی کہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں اہل بیت اطہار کے ساتھ شمار ہوگے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے یعنی یہ تڑپنا انسان کا کہ وہ اس سفر میں نہیں شریک ہو پایا، اس نے اس سفر کو نہیں طے کیا، تو اس سے وہ تڑپے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں آغا شجاعی، وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی حتی الامکان کوشش کرے کہ وہ جائے، اس سفر میں شریک ہو اور یہ سفر کو طے کرے، لیکن اگر اس نے پوری اپنی محنت کیا، کوشش کیا اور نہیں پہنچ پایا، خدا سے ناراض نہ ہو، اپنے اس یعنی اسے وہ چانس نہیں ملا کہ وہ اس سفر کو نہیں طے کر پایا، اس کی وجہ سے وہ خدا سے ناراض نہ ہو جائے کہ اللہ نے اسے نہیں چانس دیا کہ وہ اس سفر میں نہیں پہنچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت عظیم نہیں ہے، عبادت بڑی بات نہیں ہے۔ شیطان نے بھی 6000 سال عبادت کیا تھا خداوند متعال کی، لیکن امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ عبد اور بندگی کرنا اللہ کی، یعنی اللہ نے جو ہمارے قسمت میں لکھا ہے اس پر ہمیں راضی ہونا ہے۔ رضن بقضائک و تسلیما لامرک، اس پر یعنی ہمیں پہنچنا ہے، اپنے نفس کو اس منزل پر پہنچانا ہے۔ یعنی انسان تڑپے کہ وہ اس سفر عشق میں نہیں جا سکا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہے کہ اللہ نے اس کے
قسمت میں نہیں لکھا کہ وہ اس سفر میں جا سکے، اس پر وہ تڑپے لیکن اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ کے رضایت میں راضی رہے، اللہ رضن بقضائک و تسلیما لامرک، اس پر وہ اس منزل پر پہنچائے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے تڑپنا ہے کہ یہ اتنے بڑے سفر سے اور اتنے عظیم ثواب سے کہ جس کے لیے لکھا گیا ہے کہ ہر قدم جب انسان اٹھاتا ہے تو 1000 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 1000 درجات بلند ہوتے ہیں بہشت میں، اس میں 1000 بندوں کو آزاد کرایا، وہ بھی ہاشمی بندوں کو، ہر ایک قدم پر، یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے یہ 80 کلومیٹرز کا ڈسٹنس ہم ٹریول کرتے ہیں، کتنے قدم ہم اٹھا رہے ہیں، اور دیکھیے یعنی ہم سے کتنے گناہ معاف کرے جا رہے ہیں، ہمارے جنت میں کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس پر یعنی انسان سوچے، تفکر کرے اور بیٹھ کر اشک بہائے کہ وہ اس عظیم ثواب سے محروم رہ گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے کبھی ناراض نہ ہو جائے اور اپنے نفس کو اس منزل تک پہنچائے کہ وہ ہر لمحہ خوشی میں غم میں اللہ سے راضی رہے۔ اسی لیے بھی آیت اللہ ملک جواد تبریزی اپنے کتاب اسرار الصلاۃ میں لکھتے ہیں کہ انسان کے لیے جو سب سے بڑا مقام ہے وہ مقام رضوان ہے۔ وہ رضوان کا مقام انسان کیسے حاصل کرے گا؟ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ ہر لمحہ اللہ سے راضی رہے، چونکہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ یہی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی ہم جیسے حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو ہم بوئیں گے، یہاں پر جو ہم یعنی سو کریں گے وہی ہمیں ملنے والا ہے۔ تو ہم یہاں پر اس دنیا میں جتنا راضی رہیں گے خداوند متعال سے، اتنا اس دنیا میں ہمیں وہ مقام رضوان حاصل ہونے والا ہے۔ انسان بہت بار یعنی غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہی ملا تھا اللہ کو، ساری مشکلیں میرے ہی ساتھ، یعنی میرا ہی بچہ مریض ہوتا ہے، میں ہی قرضوں میں ڈوب جاتا ہوں، میں ہی کوئی بزنس کرتا ہوں اس میں فیل ہو جاتا ہوں، یہ ساری چیزیں کیوں میرے ساتھ؟ اے پروردگار دوسرے بندے نہیں مل، میں ہی ہر بار میں ہی ملتا ہوں، یعنی گلا شکوہ شروع کر دیتا ہے جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے۔ تو آیت اللہ ملک جواد تبریزی کہتے ہیں کہ ہر مشکلوں میں یا ہر خوشی میں اللہ کو یاد کرے اور اس سے راضی رہے، اپنے نفس کو اس مقام تک لے کر جائے کہ رضن بقضائک، کہ جب یعنی کربلا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب سب قربانیاں دے دی اور ایک عظیم قربانی کے لیے جب آگے بڑھنے لگے، یعنی جب جناب علی اصغر علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جب آگے بڑھنے لگے، اور جب کربلا میں بچے کو آگے کیا اور ہرملا نے جب اس تیرے سے شعبہ سے جناب علی اصغر علیہ السلام کو ہدف بنایا اور جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت سخت تھا وہ لمحات، بہت سخت تھے وہ لمحات، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہی کہا کہ اے پروردگار یہ لمحات میرے لیے بہت سخت ہے اور میں اس کی تاب نہیں لا سکتا، لیکن میں کیونکہ جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میرے لیے یہ لمحات بہت آسان ہیں۔ اور پھر وہ عظیم جملے کو کہا، کیا کہا کہ رضن بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک، کہ اے پروردگار تیری رضایت میں راضی ہوں اور تیرے امر پر میں راضی ہوں اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھیے یعنی ہمیں سکھایا جا رہا ہے، کربلا یوں ہی ہم صرف شعار نہیں لگاتے، یوں ہی ہم نعرہ نہیں لگاتے کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، بلکہ واقعاً ہم کربلا سے درس لیتے ہیں۔ کتنی ہی مشکلیں ہمیں اس دنیا میں سہنی پڑے، کتنی ہی مشکلیں ہمارے اوپر آ کر گر جائے، لیکن ہم ہر لمحہ ہر سیکنڈ خداوند متعال سے راضی رہیں گے، کبھی ایسا نہ ہوگا کہ ہم ناراض ہو جائیں گے خداوند متعال سے اور اس سے گلہ و شکوہ کرنے لگے گے، نہیں، ہمیں سکھایا گیا ہے کیونکہ ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے اور ان کے شیعہ ہیں، یعنی ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم نے ہر لمحہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں خداوند متعال سے راضی رہنا ہے، تمہیں کبھی اس سے ناراض نہیں ہونا ہے۔ دیکھیے یعنی ایک عظیم درس ہے جو ہمیں کربلا اور اربعین ہمیں دے رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اربعین کا جو سفر ہے اس میں لوگ چلے جا رہے ہیں، یعنی لوگوں کے دل کھینچے جا رہے ہیں۔ ایک
سینٹر کی طرف، اور وہ سینٹر ہے امام حسین علیہ السلام. اور ہر دل، مومنین کے دل کھینچے جا رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں اس سرزمین پر اور یہ سفر کو طے کر رہے ہیں. ایک مرتبہ فضیل جو امام محمد باقر علیہ السلام کے، ایک صلوات بھیجتے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فضیل جو امام باقر علیہ السلام کے صحابی ہیں، مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ طواف کر رہے ہیں. تو امام باقر علیہ السلام فضیل سے کہتے ہیں کہ انما امروا ان یطوفوا، کہ مومنین سے امر اور حکم دیا گیا ہے کہ کعبے کا طواف کرے. تو یہ لوگ بھی طواف کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو اس طواف کو زمانے جاہلیت کے طواف سے جدا کرتی ہے. دیکھیے یعنی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو امام باقر علیہ السلام ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں فضیل، جناب فضیل کے ذریعے سے. کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو طواف زمانے جاہلیت میں انجام دیا جاتا تھا، وہ طواف میں اور آج کے زمانے کے طواف میں ایک ڈیفرنس ہے. وہ ڈیفرنس کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب طواف کر لے انسان تو ثم ينفر الینا، کہ اس کے بعد انسان آئے امام کے پاس آئے. یعنی حج کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ کعبے کا طواف کیا جائے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ جائے اور امام کے ہاتھ پر پھر بیعت کی جائے. تو یہ راہ پیمائی بھی جو ہم لوگ نجف سے کربلا تک چل رہے ہیں، اس کا اصل مقصد یہی ہے جو زیارت اربعین میں بیان کیا گیا ہے. زیارت اربعین میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں نصرتی لکم معدہ، یعنی میں آمادہ ہوں آپ کی نصرت کے لیے. یا امام میں اتنا چل کر آیا، اتنا ڈسٹنس ٹریول کیا، اتنی مشکلوں کو سہا، میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، مجھے نیند نہیں آئی، رات بھر اور دن بھر میں چلتا رہا اور آپ تک اپنے آپ کو پہنچایا. کیا کہنا چاہتا ہوں میں جب امام تک پہنچتا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں نصرتی لکم معدہ، میں آمادہ ہوں آپ کی نصرت کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ واپس جب پلٹے تو سال بھر محنت کرے، سال بھر حرکت میں رہے، کبھی وہ بیٹھ نہ جائے، تھکے نہیں، لیزینس اس کے زندگی میں نہیں آئے، آلسی پنا اس کے زندگی میں نہیں آئے. جو بھی آلسی پنا اپنی زندگی میں لاتا ہے وہ اصلاً منتظر نہیں ہے، وہ انتظار نہیں کر رہا ہے امام زمانہ کا. جو سو جائے 10 گھنٹے تک سوئے دن میں، وہ کیسے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں منتظر ہوں؟ یوں ہی ہمیں روایتوں میں نہیں بیان کیا گیا کہ افضل الاعمال انتظار الفرج. دیکھیے یعنی کیوں کہا گیا کہ مومن کی نشانی ہے زیارت اربعین. اس میں اسے پڑھے اور صرف پڑھ لیا جائے تو کافی ہے یا نہیں، اس پر ہمیں سوچنا ہے کہ کیا پیغام ہے جو امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار ہمیں دینا چاہ رہے ہیں. اپنے آپ کو ہم آمادہ کرے نصرت کرنے کے لیے، امام کی نصرت کرے. کس طرح سے نصرت کرے؟ دیکھیے یعنی ایک بہت بڑا مشکل جو مومنین کے لیے ہوتی ہے یا ایک انسان کے لیے ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کلیش ہو جاتی ہے دو لوگوں کے بیچ میں تو اس آگے والے کو معاف کر دینا یہ انسان کے لیے بہت سخت ہوتا ہے. یعنی انسان اپنے گھر میں کبھی اپنے وائف سے فائٹ کر لیتا ہے، کبھی اپنے ماں باپ سے بات ہو جاتی ہے تو اپنے دل میں اس بات کو رکھ لیتا ہے کہ میرے بابا نے یا میرے ماں نے یہ مجھ سے کہہ دیا کہ تم سمجھو نالائق ہو، کچھ کام کی نہیں ہو، یا میرے وائف نے کہا کہ تم تو کچھ نہیں کرتے ہو، یا اپنے بچے نے کچھ کہہ دیا، تو انسان اسے اپنے دل میں رکھ لیتا ہے. کہتے ہیں کہ مومن کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اپنے دل میں اس کینے کو کبھی نہیں رکھتے ہیں، اسے اپنے دل سے نکال دیتے ہیں. اسی لیے بھی قرآن مجید میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. دیکھیے یعنی ایک بہت بڑا پیغام ہے جو
بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی رسول خدا کے ساتھ ہے، خود رسول خدا اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، معہو جو رسول خدا کے ساتھ ہیں، ان کی کوالٹیز میں سے یہ ہے کہ جو کفار ہیں ان کے ساتھ میں بہت شدید ہوا کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں دل سے ان کے لیے کوئی بھی نرمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے بہت اچھے سے پیش آئے اور اپنا کام نکالنے کے لیے ان کے لیے تھوڑی سی زبان کو چلا دے، چاپلوسی کر لے، لیکن دل میں شدید ہوا کرتے ہیں مومنین کفار کے اگینسٹ، دل سے کبھی بھی ان سے محبت نہیں کرتے، لیکن آپس میں مومنین رحماء بینہم، آپس میں بہت مہربان ہوا کرتے ہیں، بہت جلدی معاف کر دیا کرتے ہیں، ان کے دل میں کبھی کسی کے لیے کینہ نہیں ہوا کرتا۔ اگر ہم جاتے ہیں اور خود کو زیارت اربعین میں خود کو پہنچاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، جب امام کے حضور میں پہنچے تو زیارت کرے اور پھر بعد میں امام سے کہے کہ نصرتی لکم معدہ، میں آمادہ ہوں کہ آپ کی نصرت کروں، میں آمادہ ہوں کہ میرے دل میں جو کینہ ہے، جو بھی نفرتیں ہیں، جو بھی دوریاں ہیں مومنین سے، اسے میں اپنے آپ سے دور کر دوں۔ ایک بہت بڑا میسج ہے جو زیارت اربعین ہمیں دے رہی ہے کہ اپنے دلوں میں مومنین کو لے کر کبھی کینہ نہ رکھے، کبھی بھی دوریوں کو اپنے اندر نہ رکھے، تبھی وہ ممکن ہو پائے گا کہ وہ پلیٹ فارم کریٹ ہوگا جو ظہور کا پلیٹ فارم ہوگا۔ اگر مومن سے کینہ رکھے گا تو وہ پلیٹ فارم کیسے کریٹ ہو پائے گا؟ اسی لیے جب ہم الگ الگ حدیثیں پڑھتے ہیں، جس میں اگر ہم باب اخواہ یعنی مومن اور بھائی کا باب حدیث میں مفصل حدیثیں بیان کی گئی ہے، بہت زیادہ حدیثیں، کہ جس میں الگ الگ طرح سے بتایا گیا ہے کہ مومن کو مومن کے لیے ہو کے کس طرح سے رہنا ہے، وہ چیز کو پسند کرے جو تم خود کے لیے پسند کرتے ہو، یعنی مومن کو۔ اور مومن جیسے انسان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، جیسے مومن چاہتا ہے کہ کوئی بھی اس کی برائی نہ کرے، تو پھر ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی برائی کریں؟ ہمارے منہ سے کیسے ایک مومن کے لیے برائی نکلتی ہے؟ کیا ہم چیک کریں کہ کیا ہم مومنوں میں سے ہیں یا نہیں، اگر ہم کسی مومن کی برائی کرتے ہیں تو۔ یہ میسیجز ہے الگ الگ جو ہمیں زیارت اربعین دے رہی ہے۔ یعنی جب ہم پہنچے وہاں پر تو اب امام سے کہے کہ میں آمادہ ہوں آپ کی نصرت کے لیے، پلٹ کر آئے، سال بھر محنت کرے، سال بھر حرکت میں رہے، سال بھر پرچم اسلام کو اس دنیا میں پھیلانے کے لیے محنت اور تلاش اور کوشش کرے، اس کے بعد پھر واپس نیکسٹ ایئر جائے، امام تک خود کو پہنچائے، پھر سے امام سے وعدہ کرے نصرتی لکم معدہ، میں آمادہ ہوں آپ کی نصرت کے لیے، پھر پلٹ کر آئے، پھر محنت کرے، پھر خاموش نہ بیٹھے، کبھی آرام سے نہ بیٹھے۔ مومنوں کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ وہ کبھی آرام سے نہیں بیٹھا کرتے۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے مومنوں کو واقعاً، تو ہم آئے دیکھیں کہ شہیدوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، شہید قاسم سلیمانی نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا ہے، یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہے۔ دیکھیے ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ شہید قاسم سلیمانی جاتے ہیں سیریا میں رات بھر کام کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں واپس پلٹ کر آتے ہیں عراق رات کے 3 بجے، اور عراق میں پھر بعد میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ جب وہ ٹائم جب انسان اور سارے مومنین سو رہے ہیں، جو خود کو ادعا کرتے ہیں، یعنی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن میں سے ہے اور ہمارے جیسا تو کوئی مومن نہیں ہے، ہم نماز شب پڑھتے ہیں، ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں، ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں، واقعاً ہم اپنے نفس میں چیک کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میں اپنے دل کو پاک رکھے ہوں، کیا میں محنت کرتا ہوں کہ وہ پلیٹ فارم کریٹ ہو جو امام زمانہ کے ظہور کا پلیٹ فارم ہوگا، کیا میں نے کتنی محنتیں کی کہ جس کی وجہ سے میرے کنٹری میں، میرے کشور، میرے دیش میں کتنے سکولز میں نے کھولے ہیں، کتنے لوگوں کو میں نے پڑھایا، کتنے لوگوں کو میں نے جاب دیا، کتنے لوگوں کی میں نے مدد کی، کتنے لوگوں کو میں نے مشکلوں سے آزاد کرایا۔ یہ ہم اپنے نفس سے، اپنے آپ سے پوچھیں ہمیشہ۔ جو بھی مومن ہے اور جو بھی منتظر کہتا ہے اپنے آپ کو امام زمانہ کا، وہ ہمیشہ اپنے نفس سے پوچھے کوشچنز کو، اور وہ جو واقعاً منتظر ہے وہ کبھی خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، کبھی تھکے گا نہیں، کبھی دشمن سے ڈرے گا نہیں۔ اسی لیے بھی قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ لا تخف ولا تحزن انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین،
کہ تم ڈرو نہیں، تم تھکو نہیں، تم ہار نہیں جاؤ، تم بہت بلند مقام پر ہو۔ کنڈیشن کیا ہے؟ اگر تم مومن ہو، اگر ہم منتظر ہیں، ہم واقعاً اگر اپنے آپ کو امام زمانہ کا منتظر کہتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ یہی پیغام ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام واقع کربلا کے بعد پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور ہم اگر واقعاً ان کے چاہنے والے ہیں، ہم اگر واقعاً ان کے پیروکار ہیں، اور ہم واقعاً اگر ان کے شیعہ ہیں، تو ہم کبھی خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم ہمیشہ حرکت میں رہیں گے، ہم ہمیشہ اس پلیٹ فارم کو کریٹ کرنے کے لیے کوشش کریں گے، ہم ہمیشہ عدالت کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، ہم ظالم کے ناک میں دم کر دیں گے۔ ہماری سانسیں ظالم کے لیے بہت دشوار ہونی چاہیے اگر ہم مومن ہیں تو۔ یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یعنی دیکھیے، اگر بیٹھ کر سوچا جائے کہ کہا گیا ہے اتنی بڑی شہادت کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درود بھیجتے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے بہت سے درجات رکھے ہیں مومنوں کے، سب سے بلند درجہ شہادت کا ہے، سب سے بلند مرتبہ شہادت کا ہے۔ دیکھیے، سب سے بلند مرتبے پر پہنچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ اگر اہل بیت اطہار کی محبت میرے دل میں ہے تو میں اگر اپنے گھر پہ بیڈ پر بھی اس دنیا سے جاتا ہوں، مرتا ہوں، تو میں شہید ہوں۔ وہ اہل بیت کی محبت مجھے کبھی آرام سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ اگر میں آرام سے بیٹھا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کیٹیگری میں نہیں ہوں، مومنین میں سے نہیں ہوں۔ مجھے ہمیشہ چیک کرتے رہنا ہے کہ میں کیسے اپنے اس لمحات کو جو خداوند متعال نے مجھے عطا کیے ہیں، اسے میں کیسے یوز کروں تاکہ میں کمال کی منزلوں پر پہنچوں، کیسے میں اسے یوز کروں کہ دشمن مجھ سے ناراض ہو، کیسے میں اسے یوز کروں تاکہ دشمن کے وہ پلانز خراب ہو جائے، اور دشمن ہر لمحہ یہ چاہے کہ فلان بندہ، جیسے شہید قاسم سلیمانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے پولیٹیشینز تھے یو ایس کے، یو کے، یہ لوگوں کے بڑے بڑے بیانات جب آئے کہ جب شہید قاسم سلیمانی کی شہادت ہوتی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتنے سالوں سے پلان کر رہے تھے کہ اس شخص کو ہم شہید کریں۔ یعنی دشمن مومن سے پریشان ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم واقعاً مومن ہیں تو ہم سے دشمن پریشان رہنا چاہیے، کبھی چین سے نہیں بیٹھے۔ دشمن کوشش کرے کہ اس بندے کو اس دنیا سے ختم کر دے۔ اگر ہم اس کیٹیگری میں ہیں تو ہم مومن ہیں، تو ہمارے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ ادروائز کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت زیادہ ملتے ہیں ہمیں اس دنیا میں۔ اسی طرح سے جس طرح سے چھٹے امام کی خدمت میں وہ شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ امام آپ کیوں قیام نہیں کرتے ہو؟ آپ کے چاہنے والے ہزاروں تلوار لے کر آپ کے لیے کھڑے ہیں، آپ صرف ایک حکم دے۔ امام اس سے کہتے ہیں کہ اس تنور میں کود جاؤ۔ امام سے کہنے لگا کہ امام مذاق کر رہے ہو، میں اس تنور میں کود جاؤں؟ یہ تو بھڑک رہا ہے، میں نہیں کود سکتا اس میں۔ دیکھیے، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم، جو نبی اور نبی کے جانشین امام علیہ السلام ہے اور آج ان کے جانشین مجتہدین ہیں، اگر ہم ان کے اوپر اپنے نفس کو اولویت عطا کرتے ہیں، یعنی پرائرٹی اپنے نفس کو دیتے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں، نبی کی بات کو نہیں سنتے ہیں، معصومین علیہ السلام کی بات کو نہیں سنتے ہیں، معصومین علیہ السلام کی غیبت میں مجتہد کی بات کو نہیں سنتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو پرائرٹی دی اور اللہ کی بات کو پرائرٹی نہیں دی ہے، میں بھی اگر اس جگہ پر رہوں گا تو میں بھی اس تنور میں نہیں جاؤں گا۔ تبھی امام علیہ السلام کا چاہنے والا ہارون مکی آتے ہیں اور امام سے کہتے ہیں کہ اس تنور میں کود جاؤ، جاتے ہیں اور تنور میں کود جاتے ہیں۔ ہم سب نے یہ واقعہ 1000 بار سنا ہے۔ کبھی ہم بیٹھ کر یہ سوچے کہ واقعاً اگر ہم جاتے ہیں
آیت اللہ سیستانی کے پاس، آیت اللہ خامنائی کے پاس، یا میں جس بھی مجتہد کا فالوور ہوں، جس کی تقلید کرتا ہوں، وہ اگر مجھ سے کہے کہ تمہیں جانا ہے ابھی سیریا، ابھی اسی وقت، کیا میں آمادہ ہوں کہ میں سیریا جاؤں؟ کیا میں آمادہ ہوں کہ میں اگر داعش کا سامنا کرنا ہے، اور جس طرح سے آیت اللہ سیستانی نے کہا تھا کہ عراق کے جوان جو بھی کیپیبلٹی رکھتے ہیں وہ جائے اور داعش کا سامنا کرے اور جا کے انہیں اس دیش سے باہر کرے، تو جیسے جوان گئے تھے، کیا میں بھی اپنے چھوٹے بچے کو، 1 سالہ بچے کو، یا چند دن ہوئے ہیں بچے کو پیدا ہو کر، یا وہ میں اپنے پریگننٹ وائف کو چھوڑ کر کیا میں جا سکتا ہوں اس بچے کی صورت اور چہرہ دیکھنے کے لیے جس کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ 4 دنوں بعد اس کی ولادت ہونے والی ہے؟ کیا میں اس طرح کی کنڈیشن میں ہر چیز کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ اپنے نفس سے پوچھے یہ سوالات کو۔ یوں ہی مومنین اور میں مومن ہوں اتنا بڑا ادعا کرنا بہت آسان ہے، لیکن واقعاً اس پر عمل کرنا بہت سخت ہوا کرتا ہے مومنوں۔ اسے ہم بیٹھ کر سوچے کہ کیا میں اس کیٹیگری میں ہوں، اور اپنے نفس کو آمادہ کرے۔ اسی لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر جو بھی مومن اپنے نفس کو جہاد کے لیے آمادہ نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ جو بھی انسان اپنے نفس کو جہاد کے لیے آمادہ نہیں کرتا ہے وہ منافق ہے۔ یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا، ہمیں بھی اپنے نفس کو آمادہ کرنا ہے کہ میں بھی اگر امام کا ظہور ہوتا ہے یا امام کی غیبت میں اگر مجتہد مجھے حکم دیتا ہے کہ جا کر تمہیں جہاد کرنا ہے تو میں آمادہ رہوں، اسی لمحہ کسی بھی سچویشن میں رہوں، میں اپنے ہر کام کو چھوڑوں اور پہلے جاؤں اور امام کی بات پر لبیک کہوں، مجتہد کی بات پر لبیک کہوں۔ اگر میں اس لیول پر ہوں تو اب میں مومن ہوں، ادروائز کہ میں مومن نہیں ہوں۔ اسی لیے بھی ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک یعنی گروپ آتا ہے امام کے پاس اور امام سے آ کر کہتا ہے کہ یعنی جب آتا ہے دروازے پر تو دق الباب کرتا ہے، نوک کرتا ہے دروازے کو، اور امام کا خادم آتا ہے، امام کا خادم آ کر پوچھتا ہے کہ کون؟ تو کہتے ہیں کہ جاؤ امام سے کہو کہ شیعہ آئے ہیں اور ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ خادم آتا ہے امام سے آ کر کہتا ہے، امام کہتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہو کہ امام بزی ہے، کسی اور وقت پر آئیے گا۔ یہ آتا ہے آ کر کہتا ہے کہ امام بزی ہے، آپ کسی اور وقت پر آئے۔ یہ لوگ چلے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر آتے ہیں، پھر نوک کرتے ہیں، پھر اسی طرح سے وہ خادم آتا ہے، کہتا ہے کون؟ کہتے ہیں کہ کہاں جائے، کہے امام سے کہ شیعہ آئے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب یہ آ کر امام سے کہتا ہے کہ آپ کے کوئی شیعہ آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ امام یعنی ہم بزی ہیں، کسی اور وقت پر آئے۔ اسی طرح سے یہی روال اور اسی طرح کا چلتا رہتا ہے۔ 40 دن تک یہ لوگ آتے ہیں امام کے در پر، آ کر کہتے ہیں کہ امام سے کہے کہ آپ کے شیعہ آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ بزی ہوں اور کسی اور وقت پر آئے۔ جب وہ دن آتا ہے کہ انہیں واپس اپنے گاؤں جانا ہوتا ہے، واپس اپنے شہر پلٹ کر جانا ہوتا ہے، تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب اپنے گھر پر جائیں گے تو ہم اپنے شہر والوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ مدینہ گئے تھے اور امام سے ملاقات کیے بغیر آ گئے، امام نے کیوں اجازت نہیں دی تمہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ تڑپ کر خشوع اور خضوع کے ساتھ کہتے ہیں کہ پلیز کہے امام سے کہ کوئی لوگ آئے ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہو کہ آئے اندر۔ امام اجازت دیتے ہیں۔ جب آتے ہیں اور پھر بعد میں امام سے جب ملاقات ہوتی ہے اور بات ہوتی ہے تو امام سے وہ پوچھتے ہیں کہ اتنے دن تک ہم آ رہے تھے تو کیوں ہمیں اجازت نہیں دی گئی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ تم کہہ رہے تھے کہ ہم شیعہ ہیں۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو کبھی آرام سے نہیں بیٹھتا، شیعہ وہ ہے جو ہمیشہ حرکت میں ہے، شیعہ وہ ہے جو امام کے ظہور کا پلیٹ فارم کریٹ کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، جو دوسرے مومنوں کو کبھی مشکلوں میں نہیں دیکھ سکتا، جس کے پاس پیسہ ہو اور دوسرا مومن مشکل میں گرفتار ہو اور یہ مومن اگر اس کی مدد کر سکتا ہے اور نہیں کرے تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ مومنین کیا مسلمان کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اگر میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور دوسرا مومن مشکل میں ہے اور میں دیکھوں کہ وہ مشکل میں ہے اور میں اس کی مدد نہیں کروں تو اب میں مسلمان کی کیٹیگری سے باہر ہو جاتا ہوں، مومن کی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو دیکھیے 40 ہمیں سکھا رہا ہے کہ نصرتی لکم معدہ، میں آمادہ ہوں آپ کی نصرت کے لیے،
بنفسی و انتا و اہلی و مالی، یعنی میں قربان ہو جاؤں آپ پر یا امام حسین علیہ السلام، میرے بچے قربان ہو جائے آپ پر، میرا مال قربان ہو جائے آپ پر، میرا سب کچھ آپ کے لیے، میری پوری زندگی آپ کی ہے، میری جنت آپ ہو۔ یہ کہنا ہے ہمیں، دل سے کہنا ہے۔ اور جب انسان پھر یہ کہتا ہے تو اب وہ کسی مومن کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیونکہ دوسرے مومن کے اندر وہ اس ولایت کا نور دیکھتا ہے، اس امام کے محبت کا نور دوسرے مومن کے اندر دیکھتا ہے۔ اس نور کی خاطر وہ اپنے کمائے ہوئے پیسوں کو جو وہ خود کے سمجھ رہا ہے، وہ امام حسین کی خاطر وہ دوسروں کو دے رہا ہے۔ تو 40 ہمیں یہ سب سکھا رہا ہے۔ دیکھیے، اگر پناہیان علی رضا پناہیان کہتے ہیں کہ جب وہ اس سفر کے لیے جا رہے تھے تو جاتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، وہاں پر ایک شخص آتا ہے، آ کر وہ کہتا ہے کہ میرے گھر پر آپ پلیز آ جائیں۔ جب اس کے گھر پر جاتے ہیں، ٹھنڈی کا موسم تھا، یعنی وہ والے وقت میں 40 ٹھنڈیوں میں آیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ باہر بہت ٹھنڈ تھی۔ جب ہم اس کے گھر میں گئے، اس کے گھر میں اتنے امکانات نہیں تھے کہ وہ اپنے گھر کو گرم کر سکے۔ کہتے ہیں کہ باہر اور اندر میں کوئی ڈیفرنس نہیں تھا، یعنی اس کے گھر میں بھی بہت ٹھنڈی تھی۔ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یعنی ایسی جگہ پر آئے کہ یہاں پہ ٹھنڈی ہے، رات بھر ہم لوگ کیسے گزاریں گے، کیسا وقت جائے گا، نیند آئے گی نہیں آئے گی، کل بھی واپس چلنا ہے ہم لوگوں کو، بہت سے سوالات۔ بیٹھتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے سب کو، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ سوچنے لگے کہ ابھی پتہ نہیں یہ کیا لا کر دیتا ہے، سبزی اور روٹی لا کر دے دے گا، صرف یعنی کچھ گرین ویجیٹیبلز کچے لا کر دے دے گا اور روٹی لا کر دے دے گا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ ایک مفصل دسترخوان بچھاتا ہے وہ شخص اور بہت بہترین کھانے لا کر رکھتا ہے۔ پریشان ہو جاتے ہیں کہ تمہارا گھر اس طرح کا ہے، لیکن تم نے جو دسترخوان بچھایا وہ اتنا مفصل دسترخوان اور اتنی لذیذ غذائیں تم نے رکھی ہے، یہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ میں 10 فروش ہوں، یعنی میں اپنی ایک گاڑی لے جا کر اس سے میں ساری چیزوں کو بیچتا ہوں اور کچھ تھوڑا کماتا ہوں ہر روز، لیکن میں نے امام حسین علیہ السلام سے عہد کیا ہے کہ میں اپنی آدھی روزی آپ کے لیے صرف کروں گا، آپ کے لیے میری آدھی روزی، اور اس روزی سے میں نے یہ دسترخوان لگایا ہے۔ علی رضا پناہیان کہتے ہیں کہ وہ رونے لگے کہ دیکھیے، یعنی یہ اسلامک کلچر ہے، یہ تمدن اسلامی ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہیں اپنی چیزوں کو ایثار کرنا ہے، وہ ویلیوز جو اس انسان کو انسان بناتی ہے۔ یعنی جب دیکھیے قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب حضرت آدم کو خلق کیا گیا تو فرشتوں نے آ کر کہا کہ ایسی مخلوق خلق کر رہا ہے جو دنیا میں فساد برپا کرے گی، جو بامز گرائے گی، اتنے لوگوں کو شہید کر دے گی، ایسی مخلوق خلق ہو رہی ہے۔ تو خداوند متعال نے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ صحیح ہے؟ تو خداوند متعال کو پتا تھا کہ یہی وہ 40 کی راہ پیمائی رہے گی، یہی وہ 40 کا واک رہے گا جس میں اسلامک کلچر پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ آئیں گے اور اسی کلچر کو دیکھیں گے۔ ایک طرف ویسٹ کا کلچر ہے جس میں کہا جائے، یعنی جس کا یہ ادعا ہے کہ جو تم نے کمایا ہے وہ تمہارا ہے، تم کیسے اپنے پاکٹ سے دوسرے کو جس نے کچھ کمایا نہیں، خالی بیٹھا ہوا ہے، دن بھر اپنے بیڈ پر رہتا ہے اور کچھ کام نہیں کرتا، تم اسے اپنا پیسہ دے دو گے؟ تمہیں تمہارا پیسہ خود خرچ کرنا ہے، یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ لیکن اسلامک کلچر دیکھیے اس طرح کا ہے۔ ایک فرانس کا جرنلسٹ آتا ہے یہی راہ پیمائی کو دیکھنے کے لیے، بہت تعجب ہوتا ہے اسے کہ 2 کروڑ لوگ امام حسین علیہ السلام کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ اس سوال کے جواب کے لیے آتا ہے ڈھونڈتا ہوا کہ یہ کیا ہے۔ جب وہ آتا ہے اور آغا علی رضا پناہیان سے ملتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا ان 2 کروڑ لوگوں کو پیسہ دیا گیا ہے کہ وہ وہاں سے آئے، الگ الگ دنیا کے خطوں سے آئے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف جائے اور جا کر امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت پڑھے؟ بس اس زیارت پڑھنے کے لیے یہ لوگ اتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں اور یہ سب خرچ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ فرینچ جرنلسٹ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایکسپرٹ ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہر لمحہ لاکھوں روپے کماتے ہیں، وہ اپنے ٹائم کو دے کر، یعنی اپنے ٹائم کو قربان کیا، اپنے پیسوں کو آگے بھیجا
وہاں پر وہ لوگوں نے موقف لگایا، پیسہ خرچ کر کے موقف لگایا، دوائیاں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں یہاں پر اور فری میں سب کو دے رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ وہ پریشان ہے. یعنی دیکھیے ایک ویسٹرن کلچر میں بڑا ہوا اور پلا بڑا انسان، جسے بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ تم نے جو کمایا ہے محنت سے وہ تمہارا پیسہ ہے، تمہیں تو دوسروں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 40 کا واک اسے جھنجھوڑتا ہے کہ یہ کیا ہے. اور دیکھیے یعنی اسی لیے یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا، جو بڑے بڑے علماؤں نے ہم تک یہ پہنچایا ہے کہ اس 40 کے واک کو زندہ کرے، یہ ظہور کا پلیٹ فارم بننے والا ہے. دیکھیے یعنی اس 40 کے واک کو کبھی کم نہ سمجھے اور حتی الامکان کوشش کرے کہ 40 میں شرکت کرے، اس راہ پیمائی کو ہم طے کرے، اس کے نمبرز کو بڑھائے. یعنی آج 2 کروڑ ہے، کل 5 کروڑ ہونا چاہیے، پھر 10 کروڑ ہونا چاہیے. تمام دنیا کے شیعیان یہاں پہنچے اور دنیا کو یہ میسج جائے کہ یہ دیکھیے یہ اسلامک کلچر ہے. یہاں پر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ایثار تمہیں کس طرح سے کرنا ہے. یہاں پر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ قربانی کسے کہا جاتی ہے. یہاں پر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ولایت کو فالو کرنا یعنی کیا، نصرتی لکم معدہ یعنی کیا. یہ ہمیں اس راہ پیمائی میں سکھایا جاتا ہے. اس راہ پیمائی کو کبھی ہم کم نہ سمجھے. اگر ہم نہیں جا سکتے خود تو ہم کسی اور کو بھیجے. اگر ہمیں خداوند متعال نے اتنی طاقت اور قوت دی ہے اور پیسہ دیا ہے، کسی مشکل کی وجہ سے اگر ہم نہ جا سکے تو ہمیں کسی اور کو بھیجنا ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے اس نمبرز کو ہمیں بڑھانا ہے تاکہ پوری دنیا متوجہ ہو کہ یہ کون سا انقلاب ہے جو پوری دنیا میں پوری دنیا کو متحول کیے ہے. یعنی پوری دنیا ہل جائے اس انقلاب سے. یعنی آج اگر ہم لوگ دیکھیں کہ عراق وہ زمین جو اپس اینڈ ڈاؤن سے گزری ہے، جس نے کئی مشکلوں کو سہا، آج اگر ہم دیکھتے ہیں کربلا میں تو کربلا میں ایک قدم رکھنے کی جگہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے. یعنی اگر ہم لوگ ایک برڈ آئے اور اوپر سے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پوری طرح کالا نظر آتا ہے. سب لوگ کالے کپڑے پہنے ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی زری کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے. سب لوگوں نے جن کے پاس طاقت اور قوت تھی اتنا اپنے طرف سے کوشش کی کہ یہاں تک پہنچے. کسی نے موقف لگایا، کوئی آ رہا ہے اور کھانا دے رہا ہے، کوئی آتا ہے پانی پلا رہا ہے، کسی کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو اپنے گھر سے ہی ایک بستر لاتا ہے اور بچھا دیتا ہے اور زائرین سے کہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کے آپ اس بستر پہ لیٹ جائے، میں تمہارا مساج کر کے دیتا ہوں. دیکھیے یعنی یہ کس طرح کا عشق ہے جو امام حسین علیہ السلام سے ہے. دیکھیے یہی امام حسین علیہ السلام ہے جب ان کی ولادت ہوتی ہے اور ان امام حسین علیہ السلام کو لا کر جب امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرج، تو امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول خدا دعا دیتے ہیں. کیا دعا دیتے ہیں؟ اس قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں کہ جو ہے اللہم اجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم، کہ لوگوں کے دلوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قرار دے. اور آج ہم لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے دل کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. ہم لوگ جو یہاں اتنے کوسوں دور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دل کس طرح سے اس کربلا کی زمین پر ہے، اس ذریعے سے ہم کس طرح سے مانوس ہے اور ہم کیسے تڑپ رہے ہیں. یہ وہ اس دعا کا نتیجہ ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تہوی یعنی ہوا سے آیا ہے، اس کو اگر ہم لوگ لغت میں دیکھیں تو اسی کا مطلب ہوتا ہے محبت اور نصرت. یعنی ہم آج جو تڑپ رہے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں تڑپ رہے ہیں، وہ نصرت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. وہی آواز جو امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن بلند کی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو میری آواز پر لبیک کہے. آج ہم لوگ یہ تڑپ کر اور اپنی نصرت کا اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم اس آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں اور ہم آمادہ ہے. ہاں عزیزو، یہی 40 کا دن تھا کہ جس دن 2 زائر آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قبر پر. ایک
جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، اور دوسرا قافلہ وہ لٹا ہوا قافلہ ہے جو شام سے مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں کہ اے بیٹا سجاد، ہم نے اپنے چاہنے والوں پر گریہ اوزاری اور عزاداری نہیں کی، ہم چاہتے ہیں کہ کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ جائے۔ تو آج ہی کا وہ دن تھا، آج 40 جو ہمارا گزرا ہے، یہی وہ دن ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو انجام دیتا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو 40 اصلاً وجود نہیں رکھتا تھا، لیکن اب جب آتا ہے یہ قافلہ اور یہ 40 منایا جاتا ہے، ہر سال جب منایا جاتا ہے تو اب یہ اعلان جنگ ہے بنی امیہ کے خلاف، یہی اعلان جنگ ہے آج ظالمین کے خلاف۔ آج جو بھی جا رہا ہے اور اپنے آپ کو شریک کر رہا ہے اس راہ پیمائی میں، وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم ظالم کے خلاف ہے، ہم کبھی ظلم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ہیہات من الذلہ، اور ہم کبھی ظالم کو اور ستمگر کو چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ ہم جو جا رہے ہیں کربلا، اعلان کر رہے ہیں کہ ہم امام سجاد علیہ السلام کے شیعہ ہیں اور ان کے پیروکار ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ہم ظالم کو اور ظالمین کو اور ستمگر کو چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ ہاں عزادارو، یہی 40 کا دن ہے کہ جب جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے شاگرد عطیہ کے ساتھ آتے ہیں، کس طرح سے آتے ہیں، آ کر پہلے غسل کیا، اپنے آپ کو آمادہ کیا، چھوٹے چھوٹے قدم سے آگے بڑھنے لگے، خشوع اور خضوع کے ساتھ آتے ہیں۔ عطیہ سے جناب جابر کہتے ہیں میرے ہاتھ کو جناب امام حسین علیہ السلام کی قبر پر رکھ دو۔ عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین علیہ السلام کی قبر پر رکھا۔ جناب جابر نے آواز بلند کی، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، میرے دوست امام حسین، میرے مولا، میرے آقا، آپ کا غلام حاضر ہے، جابر آیا ہے، کیوں آپ میرے آواز پر لبیک نہیں کہتے ہو؟ کیوں تم میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہو؟ پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی کہنے لگے کہ ہاں عزادارو، کیسے وہ آواز دے جس کے سر اور بدن میں جدائی کر دی گئی ہے، کیسے وہ آواز دے جس کی گردن سے، جس کی رگوں کو قطع کر دیا گیا ہو۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد عطیہ کہتے ہیں جناب جابر بے ہوش ہو گئے۔ ہاں عزیزو، جناب جابر نے امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں نہیں دیکھا، لیکن جناب جابر بے ہوش ہو گئے۔ جناب جابر نے امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑتے نہیں دیکھا، لیکن جناب جابر بے ہوش ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر نہیں دیکھا، لیکن آزادارو جناب جابر بے ہوش ہو گئے۔ آزادارو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یہ سارے منظروں کو دیکھا، وہ لمحات کو دیکھا کہ جب ذوالجناح آتا ہے خیموں کی طرف، آ کر ایک آواز بلند کرتا ہے، بیویاں خیموں سے باہر دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ بی بی زینب نے اپنے آپ کو تلے زینبیہ پر پہنچایا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ الشمر جالس علی صدرہ، شمر امام حسین علیہ السلام کے سینے پر ہے، بے حرمتی کر رہا ہے اور خنجر سے امام حسین کے گلے کو قطع کر رہا ہے۔ پھر بی بی زینب نے دیکھا کہ امام حسین کا سر نیزے پر بلند کیا گیا۔ عزیزو، بی بی زینب نے کیا کیا نہیں دیکھا؟ بی بی زینب نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد اس لکڑی کی چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر مارتا ہے۔ آزادارو، یہ منظر گزرنے کے بعد بی بی
زینب نے دیکھا کہ شام کا دربار ہے، امام حسین کا سر لایا جاتا ہے دشت میں، اور یزید بیٹھا ہوا ہے تخت پر شراب پی رہا ہے، اور شراب کو امام حسین علیہ السلام کے سر پر ڈالتا جاتا ہے۔ آزادارو، بی بی زینب نے دیکھا کیسے ایک شخص بی بی سکینہ کو کنیزی میں طلب کرتا ہے۔ آزادارو، آج بی بی زینب نے دیکھا امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اسی لمحہ یزید چھڑی لے کر امام حسین کے لبوں پر مارتا ہے۔ آزادارو، عجب نہیں کہ جب بی بی زینب آج کے دن جب 40 کے دن کربلا پہنچے تو آ کر بھی امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بھیا آج کے دن اگر تم اٹھتے اور زینب کو دیکھتے، آج تم مجھے نہیں پہچانتے، زینب کتنی ضعیف ہو گئی، کتنی بوڑھی ہو گئی۔ آزادارو، اب بھی زینب ہر لمحات کو امام حسین علیہ السلام کے لیے بیان کرنے لگے۔ ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ بی بی زینب کہتے ہیں بھیا تمہاری امانت کو میں زندان کے، شام کے زندان میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد۔ واسطہ ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے فرزندان کا، اے پاک پروردگار جو کچھ بھی ہم نے سنا اور پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں زیارت 40 پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا، ہم واقعاً بہت ضعیف ہے، اے پاک پروردگار تو قوی ہے اور تو جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ اے پاک پروردگار ہمیں مومنوں کے گروہ میں شامل فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا جہاں جہاں بھی مومن و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار یہ بیماری جس سے پوری دنیا مشکلوں میں گرفتار ہے، اے پاک پروردگار اس بیماری کو پوری دنیا سے رفع و دفع فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے ناصروں میں ہمارا شمار فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومنین والمومنات کو بخش دے۔